السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل قال کل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد رواہ ابن ماجہ۔ محترم حضرات، سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا لوگوں میں سب سے افضل بہترین لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو زبان کے سچے ہوں اور مخموم القلب یعنی دل کے صاف ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ جو زبان کے سچے ہوں، سچ بولتے ہوں اور دل کے صاف ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صدوق اللسان یعنی زبان کا سچا یہ تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن مخموم القلب کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا وہ مومن متقی بندہ جس کا دل گناہوں کی غلاظت سے پاک ہو، ظلم اور نفرت کے جذبات سے پاک ہو، کینہ کپٹ اور حسد کے جذبات سے پاک ہو۔ تو جس کا دل پاک صاف ہو ہر قسم کی غلاظت سے، رذائل سے، تو ایسا شخص زبان کا سچا انسان اور دل کا صاف انسان لوگوں میں سب سے اچھا انسان ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصیم، لوگوں میں اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ انسان، قابل نفرت انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو انسان ہو، بات بات پر جھگڑتا ہو۔ تو ایسا انسان اللہ کی نظر میں سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ انسان ہے۔ دیکھیے انسان کی زندگی میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے اور اخلاق ہی کے ذریعے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اخلاق ہی کو اصل نیکی بتایا ہے۔ جیسے نماز، روزہ، تلاوت یہ سب نیکی کے کام ہیں، تو آپ نے کہا البر حسن الخلق، نیکی اصل نام ہے حسن اخلاق، اچھے اخلاق کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کی حدیث میں ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، بہترین انسان وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ اور ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ اور اسی اخلاق کی بنیاد پر انسان دنیا میں بھی سعادت، کامیابی، کامرانی، سرفرازی، عزت حاصل کرتا ہے، اور اسی اخلاق کی بنیاد پر انسان کو آخرت میں بھی کامیابی اور نجات حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ترمذی کی حدیث میں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوی اللہ وحسن الخلق، سب سے زیادہ کس وجہ سے لوگ کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے کہا اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اور آپ سے سوال کیا گیا کہ کس وجہ سے سب سے زیادہ جہنم میں لوگ جائیں گے؟ تو آپ نے کہا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی کی حدیث میں ہے ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق وان اللہ یبغض الفاحش البذیء، اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال وزن کیے جائیں گے تو ایمان اور توحید کے بعد سب سے وزنی چیز جو ہمارے نام اعمال میں ہوگی وہ ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین بدگو انسان، فحش زبان انسان، بد زبان انسان کو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔
तिरमिजी की एक और हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्न मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा अहसिनुकुम खुलुक़न। तुम में सबसे ज्यादा मेरे नजदीक महबूब इंसान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तुम में सबसे ज्यादा मेरे नजदीक महबूब इंसान और क़ियामत के दिन हमनशीनी के एतबार से मुझसे सबसे ज्यादा करीबी वो होगा जो अखलाक में सबसे अच्छा होगा। आप गौर कीजिए कि नामे अमाल हमारे वज़नी होंगे हमारे अच्छे अखलाक की वजह से, और इसी अच्छे अखलाक की वजह से क़ियामत के दिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ुर्बत हासिल कर सकेंगे। और अबू दाऊद की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुमिना लयुद्रिकु बिहुस्नि खुलुक़िही दरजत अस्साइमिल क़ाइम। एक मोमिन अपने हुस्न अखलाक, अपने बुलंद किरदार की वजह से एक रोजेदार तहज्जुद गुजार के मकाम मर्तबे को हासिल कर लेता है। एक रोजेदार, एक तहज्जुद गुजार क़ियामत के दिन जिस मकाम पर रहेगा, जो दर्जा उसे मिलेगा, एक बुलंद अखलाक वाला इंसान जिसके अखलाक व किरदार अच्छे हों, जो लोगों के साथ अच्छे अखलाक का मुजाहरा करता हो, ऐसा इंसान रोजेदार तहज्जुद गुजार के मकाम व मर्तबे को, दर्जे को हासिल करता है। देखिए, हुस्न अखलाक, अच्छा अखलाक इंसान को जहां जिंदगी में, उसकी दुनिया में नेक नामी का जरिया है और दुनिया में उसे इज्जत और कामयाबी और लोगों में मकबूलियत देती है, उसी तरीके से ये एक ऐसा पैमाना है हुस्न अखलाक कि इंसान तो दुनिया से चला जाता है लेकिन अपने बुलंद अखलाक की वजह से, अपने बुलंद किरदार की वजह से लोगों में अपनी यादें बाकी रखकर चला जाता है। दुनिया में इस दुनिया से कितने ऐसे लोग जाते हैं जो अपने बुलंद अखलाक की वजह से लोगों के साथ उनका मिलना जुलना, लोगों के साथ उनका उठना बैठना, लोगों के साथ उनकी जिंदगी, लोगों के साथ उनकी बातचीत, लोगों के साथ उनका तामुल, उनके मामलात, उनके लेन देन, उनकी जुबान, उनकी बातचीत, उनकी गुफ्तार और किरदार इतने अच्छे होते थे कि इस दुनिया से तो चले जाते हैं लेकिन उनका अखलाक और किरदार वो अपने बुलंद अखलाक की वजह से लोगों के दिलों में बाकी रह जाते हैं। लोग अपनी मजलिसों में उनके तज़किरे करते हैं, उनके जाने से लोगों के अंदर अफसोस होता है, उनके गम में लोग आंसू बहाते हैं, अपनी मजलिसों में लोग उनका तज़किरे खैर करते हैं और अपनी मजलिसों में, दोस्तों की मजलिस में उनके हक में दुआएं करते हैं। इंसान को चाहिए कि इस दुनिया के अंदर ऐसी जिंदगी गुजारे कि लोगों के साथ हुस्न अखलाक का मामला हो, हर एक के साथ हमारा किरदार अच्छा हो, ताकि जिंदगी में भी लोग हमको अपने से करीब करें और मरने के बाद भी हमारा तज़किरा अच्छे अंदाज में करें, हमारे हक में दुआएं दे सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही मुस्लिम की एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक जनाजा ले जाया गया। लोग सहाबे किराम बैठे थे, देखने वालों ने, सहाबे किराम ने जनाजा देख करके उसकी तारीफ की, जनाजे वाले की, मैयत की तारीफ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कहा वजबत वजबत वजबत, इसके लिए वाजिब हो गई। सहाबे किराम खामोश रहे। उसके बाद एक दूसरा जनाजा ले जाया गया तो लोगों ने उस जनाजे की मजम्मत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा 3 मरतबा वजबत वजबत वजबत, इसके लिए वाजिब हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप एक जनाजा ले जाया गया तो लोगों ने उसकी तारीफ की तो आपने कहा वजबत, एक दूसरा जनाजा ले जाया गया तो लोगों ने उसकी मजम्मत बयान की तो आपने कहा वजबत, क्या मसला है इसकी वजाहत फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन अफ़नैतुम अलैहि खैरन वजबत लहुल जन्नह व मन अफ़नैतुम अलैहि शर्रन वजबत लहुन नार, अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्ज़, अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्ज़, अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्ज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस जनाजे को देख करके तुमने तारीफी जुमले कहे, अच्छे कलिमात कहे, तो उस शख्स के लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिस जनाजे को देख करके तुमने मजम्मत बयान की, बुरे जुमले इस्तेमाल किए, तो उस शख्स के लिए जहन्नम वाजिब हो गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कहा, अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्ज़, ऐ अहले ईमान, तुम जमीन में अल्लाह के गवाह हो, शुहदाउल्लाहि फिल अर्ज़, तुम जमीन में अल्लाह के गवाह हो। मोमिन लोग, तौहीद परस्त लोग अगर किसी के ईमान की गवाही देते हैं, किसी के बुलंद अखलाक की गवाही देते हैं, तो अल्लाह के नजदीक भी वो गवाही काबिल एतबार मानी जाती है, उसका एतबार होता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने जिसकी तारीफ की उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और तुमने जिसकी मजम्मत की उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। इसी तरीके से सही मुस्लिम में एक और जनाजा ले जाया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से। जनाजे को देख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुस्तरीहुन व मुस्तराहुम मिन,
صحابہ کرام نے کہا مستریح مل مستریح والمستراح من، یہ اس کا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العبد المومن یستریح من نصب الدنیا والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مومن بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے، ایک مومن بندے کی جب موت ہوتی ہے تو اسے دنیا کی تکلیفوں سے راحت مل جاتی ہے۔ مومن انسان، متقی انسان دنیا میں بڑی تکلیف کی زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المومن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ وہ اپنے بہت سارے غلط خواہشات، ناجائز اور حرام خواہشات سے اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے تو اس کی زندگی تکلیف میں گزرتی ہے، لیکن جیسی ہی اس کی موت ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن بندہ جب مرتا ہے تو اسے دنیا کی تکلیفوں سے راحت مل جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ، لیکن اس کے مقابلے میں ایک فاسق و فاجر انسان، گنہگار انسان، ظالم انسان جب اس دنیا سے مر کر جاتا ہے تو اس کی طرف سے بہت سارے لوگوں کو راحت مل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العباد، وہاں کے بندوں کو، لوگوں کو راحت ملتی ہے، والبلاد، اس شہر کو راحت مل جاتی ہے، والشجر، وہاں کے باغات، درختوں کو راحت ملتی ہے، والدواب، یہاں تک کہ جانور، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، سب کو راحت مل جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب ظالم لوگ، پاپی لوگ، گنہگار لوگ، نافرمان لوگ، فاسق و فاجر لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، تو ان کے گناہوں کی نحوست سماج کے ہر طبقے پر پڑتی ہے۔ گنہگاروں کے سماج اور معاشرے میں رہنے کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت روک لیتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے عذابات آتے ہیں، بلائیں آتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ عذابات جب آتے ہیں تو اس کے شکار سارے لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے گنہگاروں کے، نافرمانوں کے، ظالموں کے، فاسقوں اور فاجروں کے مرنے سے بہت سارے لوگوں کو راحت مل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس دنیا میں ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمارے جانے کے بعد ہمارا تذکرہ خیر کریں، ہم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی مجلسوں میں جب ذکر کریں تو بھلائی کے ساتھ ہمارا تذکرہ کریں۔ ہم جب لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کریں گے، اپنا بلند کردار لوگوں کے ساتھ پیش کریں گے، لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہوگا، لوگوں کے ساتھ ہماری بول چال اچھی ہوگی، تو لوگ ہمارے مرنے کے بعد ہماری تعریف کریں گے، ہمارے حق میں دعائیں کریں گے، ہمارا تذکرہ خیر ہوگا۔ لیکن اگر ہمارا اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، ہماری زبان لوگوں کے ساتھ اچھی نہ ہو، بات بات پر ہم بد زبانی کریں، گالی گلوچ کریں، لوگوں کو لعن طعن کریں، پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ اگر ہمارا سلوک اور برتاؤ، ہمارا تعامل اچھا نہ ہو، تو جب انسان مر جائے گا تو لوگ اس سے راحت اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی میں، یہ مختصر سی زندگی ہے، اس دنیا میں ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا تعامل ہر ایک کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن کی نظر میں بھی ہمارا ایک مقام ہو۔ اس لیے ایک انسان اپنے بلند اخلاق کے ذریعے دشمن کی نظر میں بھی محبوب بن جاتا ہے، اور ایک انسان، بد اخلاق انسان، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے اپنوں میں بھی مبغوض ہو جاتا ہے، اپنے بھی اس سے دور کر دیتے ہیں، اپنوں میں بھی اس کی قدر نہیں رہتی ہے۔ اس لیے حسن اخلاق کی بڑی اہمیت ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے برے اخلاق سے بچائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔